السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا محد الحافظات، پشاور شہر ورثت، جماعت عالیہ دوم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 6، سورہ مائدہ، آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گئے تم لوگوں پر مردار جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، والمنخنقۃ اور جو مر گیا ہو گلا گونڈ کر، والموقوذۃ یا چوٹ سے، والمتردیۃ یا اونچے سے گر کر، والنطیحۃ یا سینگ مارنے سے، وما اکل السبع اور جس کو کھایا ہو درندے نے، الا ما ذکیتم مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح علی النصب اور وہ جو ذبح کیا گیا ہو بتوں کے نام پر، وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ تقسیم کیا ہو جو تیروں سے، ذالکم فسق یہ گناہ کا کام ہے، الیوم یئس الذین آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کافر تھے، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم مت ڈرو ان سے، وخشون اور مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم آج کے روز میں مکمل کر چکا تم لوگوں کے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم اور پورا کیا تم پر نعمتی اپنا احسان، ورضیت لکم الاسلام اور پسند کیا میں نے تم لوگوں کے لیے اسلام کو دین کے واسطے، فمن اضطر فی مخمصۃ جو مجبور کیا گیا بھوک میں، غیر متجانف لیکن مائل نہ ہو، لإثم گناہ کی طرف، فإن اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر کی طرف دیکھیں، اس سے پہلے آیت کی تفسیر ہم پڑھ چکے تھے، اس میں اس آیت میں تھوڑا سی تفسیر رہ گئی تھی۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو تعاون کا اصول بتلایا تھا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو قرآن کریم میں یہ عنوان نہیں اختیار کیا تھا کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ مدد کرو اور غیروں کے ساتھ مدد نہ کرو، بلکہ مسلمان کے ساتھ تعاون کرنے کی جو اصل بنیاد ہے یعنی نیکی اور خدا ترسی، اسی کو تعاون کرنے کی بنیاد قرار دیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھی اگر حق کے خلاف یا ظلم کی طرف جو ہے وہ چل رہا ہو تو ظلم پر اس کی مدد نہ کرو، بلکہ یہ کوشش کرو کہ اس کو ظلم سے روکو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام جو قرآن تعلیم حاصل کر رہے تھے تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم بھائی کی مدد تو ہم سمجھ گئے، مگر ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی امداد ہے۔ تو دیکھیے قرآن کریم کی اس تعلیم نے بر اور تقوی یعنی نیکی اور خدا ترسی کو اصل بنیاد معیار بنایا، اسی پر مسلم قوم کی تعمیر جو ہے وہ کڑی کی، اور اسی پر تعاون اور تناصر کی دعوت دی۔ اس کے مقابل میں اثم اور عدوان کو سخت جرم قرار دیا اور اس پر تعاون کرنے سے روکا۔ بر اور تقوی کے دو لفظ اختیار فرمائے۔ جمہور مفسرین نے بر کے معنی اس جگہ فعل الخیرات یعنی نیکی کے کام جو ہے وہ قرار دیے ہیں، اور تقوی کے معنی ہے ترک المنکرات یعنی برائیوں کے کام جو ہے وہ ترک کرنا، اور لفظ اثم مطلق گناہ اور معصیت کے معنی میں خواہ وہ حقوق سے متعلق ہو یا عبادات سے، اور عدوان کے لفظی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں، مراد اس سے ظلم ہے۔ بر اور تقوی پر مدد اور امداد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے تو اس کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے اس نیکی کو اس نے خود کیا۔ اب اس کے بعد تیسری آیت ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ دیکھیں یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے اور اس میں بہت سے اصول اور فروعی احکام جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ حرام اور حلال جانوروں کا ہے۔ جن جانوروں کا گوشت انسان کے لیے نقصان دہ ہے، خواہ جسمانی طور پر اس سے انسان کے بدن میں بیماری کا خطرہ ہے، یا روحانی طور پر کہ اس سے انسان کے اخلاق جو ہے وہ خراب ہونے کا خطرہ ہے، ان کو قرآن نے خبائث قرار دیا اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور جن جانوروں میں کوئی جسمانی یا روحانی نقصانات نہیں ہیں ان کو طیب اور حلال قرار دیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار جانور، تو مردار سے مراد وہ جانور ہیں جو بغیر ذبح کے کسی بیماری کے سبب
یا طبعی موت سے مر جائیں۔ ایسے مردار جانور کا گوشت طبعی طور پر انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے اور روحانی طور پر بھی۔ البتہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی۔ دوسری چیز جو اس آیت میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے وہ خون ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں اور دمن مسفوحن فرما کر یہ بتلا دیا کہ خون سے مراد بہنے والا خون ہے۔ اس لیے یہاں پر جگر اور تلی باوجود خون ہونے کے اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ حدیث شریف میں جہاں میتہ سے مچھلی اور ٹڈی کو مستثنیٰ فرمایا، اسی میں جگر اور طحال کو بھی خون سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ تیسری چیز لحم خنزیر ہے جس کو حرام فرمایا ہے۔ لحم سے مراد اس کا پورا بدن ہے جس میں چربی، پٹے وغیرہ سب ہی داخل ہے۔ چوتھی چیز وہ جانور جو غیر اللہ کے نام کے لیے نامزد کیے گئے ہوں، پھر اگر ذبح کے وقت بھی اس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے تو وہ کھلا شرک ہے، اور یہ جانور بالاتفاق مردار کے حکم میں ہیں، جیسے کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، یا بعض جاہل کسی پیر فقیر کے نام پر۔ اور اگر بوقت ذبح نام تو اللہ تعالیٰ کا لیا ہے مگر جانور کسی غیر اللہ کے نام پر نظر کیا ہو اور اس کی رضامندی کے لیے قربان کیا ہو تو جمہور فقہا نے اس کو بھی ما احل لغیر اللہ بھی کے تحت جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کی صورتیں آپ لوگوں نے سورہ بقرہ میں پڑھی ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ پانچویں یہ کہ منخنقہ یعنی وہ جانور حرام ہے جو گلا گونڈ کر ہلاک کیا گیا ہو یا خود ہی کسی جال وغیرہ میں پنس کر اس کا دم گھٹ گیا ہو۔ اگرچہ منخنقہ اور موقوذہ بھی میتہ کے اندر داخل ہیں مگر اہل جاہلیت ان کو جو جائز سمجھتے تھے، اس لیے یہاں پر ان کا خصوصی ذکر کیا گیا۔ چھٹا موقوذہ یعنی وہ جانور جو شدید ضرب کے ذریعے ہلاک ہوا ہو، جیسے لاٹھی یا پتھر وغیرہ سے مارا گیا ہو، اور جو تیر کسی شکار کو اس طرح قتل کریں کہ دار کی طرف سے نہ لگے، ویسے ہی ضرب سے مر جائے، تو وہ بھی موقوذہ میں داخل ہو کر حرام ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بعض اوقات میراث تیر سے شکار کرتا ہوں، اگر شکار اس سے مر جائے تو کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ جانور عرض تیر کی چوٹ سے مرا ہو یعنی چوڑائی کی طرف سے مرا ہو تو وہ موقوذہ میں داخل ہے اور اس کے مت کھاؤ، اور اگر وہ دار کی طرف سے لگا ہو یعنی تیزدار جگہ سے لگا ہو اور اس نے اس کو زخمی کر دیا تو کاٹ سکتے ہیں۔ اور جو شکار بندوق کی گولی سے ہلاک ہو گیا ہو اس کو بھی فقہا نے موقوذہ میں داخل اور حرام قرار دیا ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جو بندوق کے ذریعے جو جانور قتل کیا گیا ہو وہی موقوذہ ہے، اس لیے حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ سب اس پر متفق ہیں۔ ساتویں قسم متردیہ یعنی وہ جانور جو کسی پہاڑ یا ٹیلا یا اونچی عمارت یا کنویں وغیرہ میں گر کر مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شکار پہاڑ پر کھڑا ہے اور تم نے تیر بسم اللہ پڑھ کر اس پر پھینک دیا اور وہ تیر کی زد سے نیچے گر کر مر گیا تو اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ اس کی موت تیر کی زد سے نہ ہوئی ہو بلکہ گرنے کی وجہ سے وہ مر گیا ہو، تو وہ متردیہ میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی پرندے پر تیر پھینکا اور وہ پانی میں گر کر مر گیا تو اس کے کھانے کو بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ اس کی موت ڈوبنے سے واقع ہوئی ہو۔ آٹھویں قسم نتیحہ یعنی وہ جانور جو کسی ٹکر اور تصادم سے ہلاک ہو گیا ہو، جیسے ریل یا موٹر وغیرہ کی زد میں آ کر مر جائے یا کسی دوسرے جانور کی ٹکر سے مر جائے۔ نویں قسم وہ جانور جس کو کسی درندہ جانور نے پاڑ دیا ہو، اس سے مر گیا ہو۔ ان 9 اقسام کی حرمت بیان فرمانے کے بعد ایک استثناء ذکر کیا گیا، فرمایا الا ما زکیتم، یعنی اگر ان جانوروں میں سے تم نے کسی کو زندہ پا لیا اور ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو گیا اور اس کا کھانا جائز ہے۔ یہ استثناء شروع کی 4 قسموں سے متعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ میتہ اور دم میں تو اس کا امکان ہی نہیں، اور خنزیر اور ما احل لغیر اللہ یہ اپنی ذات سے حرام ہیں۔
ذبح کرنا نہ کرنا ان میں برابر ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری اور قتادہ رحمہ اللہ اور سلف الصالحین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ استثناء ابتدائی چار کے بعد یعنی منخنقہ اور اس کے ماں بعد سے متعلق ہے۔ اس لیے مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ ان تمام صورتوں میں اگر جانور زندہ پایا گیا اور زندگی کی علامتیں محسوس کی گئی اور اسی حالت میں اس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تو وہ حلال ہے، خواہ وہ منخنقہ ہو یا موقوذہ یا متردیہ یا نتیحہ یا جس کو درندے نے پاڑ لیا۔ ان میں سے جس کو بھی زندگی کے آثار محسوس کرتے ہوئے ذبح کر لیا گیا تو وہ حلال ہو گیا۔ 10ویں قسم وہ جانور حرام ہے جو نصب پر ذبح کیا گیا ہو۔ نصب وہ پتھر جو کعبہ کے گرد کھڑے کیے ہوئے تھے اور اہل جاہلیت ان کی عبادت کرتی تھی اور ان کے پاس لا کر جانوروں کی قربانی ان کے لیے کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ اہل جاہلیت ان سب قسموں کے جانوروں کو کھانے کے عادی تھے جو خبائث میں داخل ہیں۔ قرآن کریم نے ان سب کو حرام قرار دیا۔ 11ویں چیز جو اس آیت میں حرام قرار دیا ہے وہ استسقاء بالازلام ہے۔ ازلام ظلم کی جمع، ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جو جاہلیت عرب میں اس کام کے لیے مقرر تھا کہ اس کے ذریعے قسمت آزمائی جاتی تھی، اور یہ 7 تیر تھے جن میں سے ایک پر نعم اور دوسرے پر لا لکھا ہوا ہوتا تھا اور اس طرح کے دوسرے الفاظ لکھے ہوتے تھے، اور یہ تیر بیت اللہ کے خادم کے پاس رہتے تھے۔ جب کسی شخص کو اپنی قسمت یا آئندہ کسی کام کا فائدہ مند ہونا یا نقصان دہ ہونا معلوم کرنا ہوتا تو کعبہ کے خادم کے پاس جاتے اور اس کو پیسے دے کر وہ اس سے جو ہے تیروں کے ذریعے سے اپنے ان کاموں کے بارے میں معلومات کرتے تھے۔ اگر اس پر لفظ نام نکل آیا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام مفید ہے، اور اگر لا نکل آیا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حرام جانوروں کے سلسلے میں اس کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب کی یہ عادت تھی کہ چند آدمی شریک ہو کر کوئی اونٹ وغیرہ ذبح کر دے، مگر گوشت کی تقسیم ہر ایک کے حصے شرکت کے مطابق کرنے کے بجائے اس جوئے کے تیروں سے کرتے تھے، جن میں سے بالکل کوئی محروم رہتا اور کسی کو بہت زیادہ اور کسی کو کم حق ملتا تھا۔ اس لیے جانوروں کی حرمت کے ساتھ اس طریقہ کار کی حرمت کا بھی بیان کر دیا گیا۔ علماء نے فرمایا کہ آئندہ کے حالات اور غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے جتنے طریقے رائج ہیں، جیسے کہ فال نکالنا یا ہاتھ کے نقوش وغیرہ دیکھنا، یہ سب طریقے استسقاء بالازلام کے حکم میں ہیں۔ اور استسقاء بالازلام کا لفظ کبھی قمار یعنی جوئے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہ بھی بنص قرآن یہ حرام ہے۔ آگے فرمایا ذالکم فسق، یعنی یہ طریقہ قسمت معلوم کرنے کا یا حصہ مقرر کرنے کا فسق اور گمراہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، یعنی آج کے دن کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو چکی ہیں، اس لیے اب تم ان سے کوئی خوف نہ رکھو، البتہ مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت ہجرت کی 10ویں سال حجۃ الوداع کی یوم عرفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جبکہ مکہ اور تقریباً سارا عرب فتح ہو چکا تھا۔ پورے جزیرہ عرب پر اسلامی قانون جاری تھا۔ اس پر فرمایا کہ اب سے پہلے جو کفار یہ منصوبے بنایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی جماعت ہمارے مقابلے میں کم بھی ہے اور کمزور بھی، ان کو ختم کر دیا جائے، اب نہ ان میں یہ حوصلے باقی ہے اور نہ ان میں وہ طاقت رہی ہے، اس لیے مسلمان ان سے مطمئن ہو کر اپنے رب کی اطاعت میں لگ جائیں۔ پھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے نزول کی ایک خاص شان ہے کہ عرفہ کا دن ہے جو تمام سال کے دنوں میں سید الایام ہے، اور اتفاق سے یہ عرفہ جمعہ کے دن واقع ہوا۔ جس کے فضائل معروف ہیں۔ مقام میدان عرفات کا جبل رحمت کے قریب ہے، جو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا خاص مقام ہے، اور وقت جو ہے وہ عصر کے بعد کا وقت ہے، جو عام دنوں میں بھی مبارک وقت ہے، اور خصوصاً جمعہ کے دن میں جو قبولیت دعا کی گھڑی ہے، بہت سے روایت کے مطابق اسی وقت آتی ہے کہ عرفہ کے روز اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہونے
کا خاص وقت ہے۔ حج کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا عظیم اجتماع ہے جس میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام شریک ہیں اور رحمت للعالمین صحابہ کرام کے ساتھ جبل رحمت کے نیچے اپنی ناقہ اسبا پر سوار ہیں اور حج کے اب بڑے رکن یعنی وقوف عرفات میں مشغول ہیں۔ ان فضائل اور برکات اور رحمتوں کے سائے میں یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوئی تو حسب دستور وحی کا بوجھ اتنا محسوس ہوا کہ اونٹنی اس سے دبی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر بیٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تقریباً قرآن کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی، صرف ترغیب و ترہیب کی چند آیتیں ہیں جن کا نزول اس آیت کے بعد بتلایا گیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 81 یعنی 81 روز جو ہے وہ زندگی میں ان کی زندگی رہی، کیونکہ 10 ہجری کی 9 ذی الحجہ میں یہ آیت نازل ہوئی اور 11 ہجری کی 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ آیت جو اس خاص شان اور اہتمام سے نازل ہوئی، اس کا مفہوم بھی ملت اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور انعام اور اسلام کا امتیاز ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین حق اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انتہائی معیار جو اس عالم میں بنی نوع انسان کو عطا ہونے والا تھا، آج وہ مکمل کر دیا گیا۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو دین حق اور نعمت الہیہ کا نزول اور ترویج شروع کی گئی تھی اور ہر زمانے اور ہر خطے کے مناسب حال اس نعمت کا ایک حصہ اولاد آدم کو عطا ہوتا رہا، آج وہ دین اور نعمت مکمل صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا کر دی گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ پھر پڑھ لیں گے اور یہ سبق اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔